بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ہم میں سے یقیناً ہر کوئی اپنے پیاروں کی موت کا صدمہ سینے میں لیے پھر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کسی زندہ انسان کا کوئی عمل کسی فوت شدہ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں ہم اپنے فوت شدگان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آج کا موضوع جس کا تعلق میں نے عرض کیا ہر ایک کے ساتھ ہے. اس حوالے سے 3 رائے ہیں. سب سے پہلی رائے جو کہ معتدل، متوازن اور درست ہے، اور وہ یہ کہ جن چیزوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں فوت شدگان کو فائدہ ہوتا ہے وہ درست ہے. دوسرا موقف کیا ہے؟ بالکل انتہا پسندی، دنیا کی ہر چیز مردے کے لیے آپ کریں، اور اس نے بدعت کا دروازہ کھولا، تغیر بربادی کا دروازہ کھولا. تیسرا موقف اس کے بالکل برعکس کہ زندہ انسان کے کسی بھی عمل سے مردہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. آخر ذکر دونوں موقف غلط ہیں. درمیان والا اعتدال والا موقف کیا ہے کہ جہاں ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا کہ ان چیزوں سے فوت شدگان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ درست ہے، اور ان میں سب سے پہلے اتنا آسان، اتنا سستا اور اتنا مثالی طریقہ جو آپ سب کو حیران کر دے گا، اور وہ دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ حکم کسے ملا جی؟ نبی علیہ السلام کو. کیا فرمایا؟ آپ اپنے لیے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگیں، ایمان والے مردوں کے لیے بھی اور ایمان والی عورتوں کے لیے. اور پھر اسی طریقے سے جب ہم قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں سورہ ابراہیم، میں یہاں ضمناً ایک مسئلہ آ گیا سمجھا دوں. ہمیں آج تک یہی سکھایا گیا ہے کہ جب آپ آخری تشہد میں بیٹھیں التحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کیا پڑھیں گی؟ رب جعلنا. احادیث میں
سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد رب جعلنی پڑھنے کا ثبوت کہیں نہیں. دو دعائیں ہیں. پہلی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر آخر تک لکھی ہوئی ہے. دوسری اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پھر یہ جو رب جعلنی ہے بتائی گئی ہے، اصل میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے. کیا قرآن کا ایک حرف بھی زائد ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اسے اگر قرآن میں نازل کیا ہے تو اس سے فوت شدہ والدین کو فائدہ ہوتا ہے. پھر قرآن مجید میں ہی رب کائنات نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اللہ نے صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی. پہلے مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا، مہاجرین کی شان بیان کی، پھر انصار کی شان بیان کی. تو فرمایا ان کے بعد جو لوگ آئے وہ کیا کہتے رہے؟ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. آیات مبارکات اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ بات آگے چلانی ہے، محدود وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے. حدیث مبارکہ میں بہت سارے دلائل ہیں، لیکن میں معمول کے مطابق مختصر کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک تھا. کیا؟ یاد رکھیے، مسئلے کی وضاحت کر دوں. ایک ہے عوامی دین اور ایک ہے دیندار عوام. ہم نے دین کو عوام کے مطابق نہیں چلانا، عوام کو دین کے مطابق چلانا. ہم جنازے کے موقع پر بہت سارے خلاف شرع کام کرتے ہیں. میں ایک جنازے پہ گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے قریبی عزیز تھے، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا بالکل ہندوؤں کے سٹائل میں ساتھ چاول لے کر جا رہے تھے. اب جنازے کے فوراً بعد اعلان کیا ہوتا ہے؟ لو جی سارے بھرا ایک باری سورت فاتحہ، ایک باری کل شریف تے ایک باری آیت الکرسی پڑھو. ساتھ پتہ نہیں درود شریف بھی ملا لیتے ہیں، اس کے بعد دعا شروع ہو جاتی ہے. حدیث میں ایسی دعا ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر دعا کرنے کا حکم دیا. فرمایا استغفروا لأخیکم واسألوا اللہ لہ الثبات فإنہ الآن یسأل. اپنے بھائی کے لیے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہا ہے. لیکن سوال پھر اپنی جگہ قائم ہے. یہ مولوی صاحب نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کیوں کروا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ تدفین میں پورا آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہاں پر ہر کوئی مفتی بنا ہوتا ہے، وہ تو انج کر لائے، وہ تو وہ کر لائے. حقیقت یہ ہے ہم نے بذات خود، میں نے اپنے بیٹے سمیت بہت ساری میتوں کو بقیع کے اندر دفن کیا بھی، کرتے ہوئے دیکھا بھی. 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں سارے. میت پہنچائی قبر پر، اٹھائی، سیدھی اسامی کے اندر رکھی، آگے اینٹیں چنی، مٹی ڈالو، چل، اس کے بعد دعا. تو اگر دعا سے میت کو فائدہ نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام قبر پر دعا کرنے کا حکم دیتے نہیں. اس سے پہلے نماز جنازہ کیا ہے؟ ہم جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ میت کے لیے
اللہ مغفر لحینا وا، یا اللہ بخش دے ہم میں سے زندہ کو اور مردہ کو۔ تو سوال یہ ہے اگر ہماری دعا سے مردے کو فائدہ نہیں ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اسی طرح آپ یہ دیکھیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں ہمیں جو دعا بتائی گئی وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اصل دعا کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سابقون منا ونحن بكم للاحقون۔ اے اس شہر خاموشاں کے رہنے والے ایمان والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوت شدہ کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ میرے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا۔ کیا خیال ہے جی جس نے آنکھیں بند کر لی روح پرواز کر رکھی کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تیرے بچوں نے تیرے لیے دعا کی تھی، ان کی دعا کی وجہ سے ہم نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو دعا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمانا یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہم نے اس دعا کو وہ اہمیت دی نہیں جو دینی چاہیے تھی۔ ایک حدیث بڑی عظیم آپ کو سنانے لگا، بڑی قیمتی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے ہم نے کسی فوت شدہ کے لیے دعا کی تو فوت شدہ کو فائدہ ہوا، وہ تو بات کی بات ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں تو رب کائنات ہر مسلمان کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس وقت اللہ کی زمین پر 1.25 ارب مسلمان آباد ہیں۔ میں نے آپ نے فرض نمازوں کے بعد اذان اور جماعت کے درمیان سحری کے وقت اٹھ کے تہجد میں یا کسی بھی وقت دعا کی اور اس دعا میں کیا کہا؟ الہ العالمین ساری امت مسلمہ کو خیر و برکت عطا فرما۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے کتنے لاکھ روپیہ خرچہ ہوا جی، کتنی محنت کرنی پڑی ہے، کتنا وقت گزرا، کچھ بھی نہیں نا۔ اس ایک دعا کی وجہ سے کم از کم 1.25 ارب نیکی ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ ہم نے دعا کو معمولی سمجھا، اور یاد رکھیے یہ ایسی نیکی ہے، ایک اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، میں اور آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے آخری مرتبہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کب کی تھی؟ دعا یہ لی نہیں جاتی، دعا خود بخود انسان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں نا السلام علیکم کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں، رخصت ہونے سے پہلے اچھا بھائی جان اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دین والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو ہم اپنے محسنوں کے لیے کرتے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا محسن ہمارا عالم دین ہے جو ہمیں سچا دین سکھاتا ہے۔ یہ جو کچھ میں آپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ سنا رہا ہوں، میں کہوں گا پڑھا رہا ہوں۔ یہ جو کچھ میں آپ کو اس وقت پڑھا رہا ہوں یہ میں نے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں باقاعدہ کلاس میں بیٹھ کر پڑھا ہے۔ استاد جی بولتے تھے، ہم لکھتے تھے۔ استاد محترم اس دنیا میں نہیں، مجھے نہیں پتا تھا وہ دنیا سے گئے، لیکن پتا چل گیا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ میں اس وقت آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، چشمے تصور سے میرے سامنے استاد جی مدینہ یونیورسٹی کی کلاس میں کھڑے ہمیں یہ باتیں سمجھا رہے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے سستا، سب سے آسان طریقہ کسی بھی فوت شدہ کو ہم لوگ زندہ جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔
اور یہاں اس مناسبت سے میں انشاءاللہ بعد میں جا کے تفصیل سے بات کروں گا کہ ہم لوگ تعزیت کا طریقہ ہی نہیں جانتے. یاد رکھیے، ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا فوتگی کے بعد، ہمارے یہاں کیا چلو جی فاتحہ کہنے چلے ہیں. او بھائی وہاں پر فاتحہ نہیں کہنا ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی فوت شدہ کے گھر جا کے پھوڑی پر بیٹھ کر بھنگی آیا مانگو دعا، چرسی آیا مانگو دعا، بے نماز آیا مانگو دعا، وہ ہاتھ اٹھائے اور ایسا مشکل 15-20 سیکنڈ منہ میں من کیا، اس کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرے. ہاں بھائی پھر عمران خان کدو چھوٹ رہے. اچھا مریم نواز نے کوئی نواں پروگرام لانچ نہیں کیتا؟ اور یار وہ تیرے کو میں روپیے کو 15-20 ہزار لینا سی، منیا تیرے حالات خراب نے، وہ کدو مینوں واپس کریں گا؟ اب میت کے وارث کہہ رہے ہیں پاگل کے پتر میرے نال افسوس کرنے واسطے آئے نے کہ اپنے مہینے پڑھنے واسطے آئے نے. بات سخت ہے لیکن حقیقت ہے نا، یہ کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھیے میں نے جیسے عرض کیا تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے، تعزیت کیسے کرنی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن کسی بھی فوتگی والے گھر میں جانے کا مقصد دعا کرنا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ میت کے ورثاء کو تسلی اور تشفی دینا ہوتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے. اصل طریقہ یہ ہے. تو پہلی چیز کیا؟ دعا، جس سے ہم اپنے فوت شدگان کا فائدہ کر سکتے ہیں. قرآن کہتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. دوسری چیز جس سے فوت شدہ کو فائدہ ہوتا ہے وہ ہے صدقہ. اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ افضل ترین صدقہ وہ ہے جو انسان خود کر جائے. یہاں میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کرسی پہ بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک رات کو سوئے نہ جب تک وصیت لکھ کے اپنے سرانے کے نیچے نہیں رکھتا. بڑی قیمتی بات ہے، توجہ کیجیے گا. لیکن یہ وصیت کرے گا کون؟ جس کے پاس کچھ ہوگا. وہ مثال مشہور ہے نا پرانی کہ ایک پنڈ تھا، اس میں ایک بابا رہتا تھا بیچارہ، اترنا خطرنا، کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. اس کے پاس 2 سوٹ تھے، ایک پہن لیتا دوسرا دھو لیتا. پنڈ میں آ گیا سیلاب، 5-6 فٹ پانی آ رہا ہے. کس نے اعلان کر دیا ابھی 3-4 کلومیٹر دور پانی ہے، بھاگو. لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا رہے ہیں، پیٹیاں، مشینیں، پتہ نہیں کیا کچھ. اس بابے نے جو سوٹ پہنا تھا وہ تو پہنا ہوا تھا، باقی ڈنڈے پہ لٹکایا اور ایک اونچی جگہ پہ جا کر بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بابا پنڈ سارا ڈوب گیا، تینوں پرواہ ہی نہیں. انہیں پتر غازی تے غریبی دا سواد آیا. تو وصیت کون کرے گا؟ جس کے پاس کچھ ہوگا. وصیت کی 3 شرطیں ہیں، کوئی مولوی آپ کو نہیں بتائے گا. سب سے پہلے وصیت اپنے کل مال کے تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو. ایک آدمی کے پاس اگر 30 لاکھ روپے کی جائیداد ہے تو وہ وصیت کتنے کی کر سکتا ہے جی؟ زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ کی. دوسری شرط، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. وارث سے مراد جس کو قرآن نے حصہ دے دیا. بیوی وارث ہے کہ نہیں جی؟ اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. بیٹا وارث ہے کہ نہیں؟ بیٹی وارث ہے کہ نہیں؟ ماں باپ وارث ہیں کہ نہیں؟ بہن بھائی وارث ہیں. جن کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملنا ہی ملنا ہے ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اور تیسری شرط، وصیت خلاف شرع نہ ہو. ایک آدمی کہتا ہے میرے مرنے کے بعد چونکہ میں لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، لہذا تم لوگوں نے میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ ہر جمعرات کو فلاں کنجری کا مجرا کروانا. کیا اس وصیت پر عمل ہوگا؟ تو وصیت کی کتنی شرطیں؟ 3. خلاف شریعت نہ ہو، وارث کے حق میں نہ ہو، اور کل مال کے تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو. اب اگر ہم زندگی میں ایسا کر جائیں، اور یہ کرنا چاہیے، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے ورثاء دنیا سے جانے کے بعد اپنے مال
یا ہمارے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو اس کا ثواب فوت شدہ کو ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، اور اگر اس نے دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کوئی نہیں کی، لیکن بیماری اس قسم کی تھی کہ اسے موقع نہیں مل سکا، اگر اسے موقع ملتا تو وہ ضرور وصیت کرتی کہ میرے مال میں سے اتنا پیسہ صدقہ کر دو، کیا میں اس کے مال میں سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صرف ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اولاد اگر والدین کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری بات جو اس حوالے سے سمجھنے والی ہے، اگر والدین کے پاس مال نہیں ہے، آپ کو وطن عزیز پاکستان کے طول و عرض میں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسی مسجدیں ملیں گی جو عربوں نے اپنے بزرگوں کے نام سے بنوائی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا عرب ملک میں، وفادار بیویاں بھی ہوتی ہیں نا، اس کی بیوی 30 سال تک پیسے جمع کرتی رہی۔ کتنا عرصہ؟ 30 سال تک پیسے جمع کرتی رہی۔ 30 سال کے بعد جتنے پیسے جمع ہوئے اس نے اپنے شوہر کے نام سے مسجد بنا لی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ فوت شدہ کو زندہ کا عمل فائدہ دیتا ہے، اور کتنی چیزیں ہم نے پڑھی؟ 2۔ سب سے پہلے دعا، اور دوسری صدقہ۔ باقی انشاءاللہ میں اگلے سبق میں بیان کروں گا۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔